السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ آج پھر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کل اور پرسوں کی ایپیسوڈ ڈیلیٹ کرنی تھی، جو کہ میں ڈیلیٹ کیے بنا پھر سے ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں، تو پھر سے ہو سکتا ہے میرا سافٹ ویئر ہینگ ہونے لگے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ ٹائم نہیں لیتے کیونکہ آج کی ایپیسوڈ میں نے ذرا لمبی لکھی ہے۔ ایک سین تھا لاسٹ والا، وہ لمبا ہوتا چلا گیا تو میں بھی اس کو لمبا کرتی چلی گئی۔ میں نے کہا مکا کر ہی میں نے اس کو آج بند کرنا ہے لکھنا، تو اسی وجہ سے میرا لیٹ ہو گیا، ورنہ شاید میں اب تک ریکارڈنگ کر چکی ہوتی۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ جانے عشقم قسط نمبر 53، تحریر عریج شاہ۔ تمہیں بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا، بھابھی کے بھائی کی شادی ہے، مہربان شاہ نے سونے سے پہلے ان سے کہا۔ نہیں، زراور کافی بیمار ہے اور بھابھی اکیلی رہ جائیں گی، اور پھر اگلے ہفتے تک فروا کے دن ڈال دیں گے۔ تب تک میں فروا کی شاپنگ میں مدد کروں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، میرے علاوہ فروا کی شادی کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا۔ میں ہی تو ہوں، صرف آپ جائیں اور جلدی واپس آ جائیں۔ بچے بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ انائش کے تو آج اسکول میں درخواست بھی دے کر آئی ہوں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اپنی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم آج کل اسے بہت ڈانٹتی ہو۔ ایک تو کل اس کا اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تم نے زبردستی بھیجا۔ ایک دن اگر نہیں جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کبھی کبھی بچوں کا دل بھی رکھ لیا کرو۔ وہ کبھی انہیں ڈانٹتے یا سختی سے پیش نہیں آتے تھے، لیکن بیٹی کے معاملے میں وہ بہت جذباتی ہو جایا کرتے تھے، جس طرح اس وقت ہو رہے تھے۔ بالکل بھی نہیں، میں نے آپ کو منع کیا تھا مہربان، کہ عاشی کی پرورش کے معاملے میں آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، اور خبردار جو ایسے معاملوں میں اسے بھیجا لاٹ دیا، اس کی وجہ سے وہ بگڑتی جا رہی ہے، کسی کی بات نہیں مانتی، اور پھر وہ مکرش تو اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ مجال ہے جو میری کوئی بھی بات سن لے۔ بہتر ہے کہ آپ اسے مجھ پر چھوڑ دیں تاکہ میں اسے سمجھایا کروں۔ آپ اسے بہت سر چڑھاتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ میرے خیال میں ہو گیا کام پھر سے آج کی ایپیسوڈ کا۔ یار بہت برا سافٹ ویئر ہے یہ، بہت ہی زیادہ برا۔ اب میں کدھر تھی مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ آخر سب سے پہلے یہ بات ان کے شوہر کو سمجھانا ضروری تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ یہ کل کو ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ دن بدن ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی ہر بات منوانے کا فن آ گیا تھا، اور اگر وہ مہربان اور مکرش کو اپنی باتوں میں لگا کر انہیں منع کرتی تو وہ سیدھی دادا جان کے سر پر سوار ہو کر ان سے لاڈ میں اپنی باتیں منوا لیتی تھی، اور پھر ان کے سامنے تو کسی کے بھی کچھ کہنے کی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی کے مالک تھے اور ہر کام میں اپنی مرضی کو ہی دیکھتے تھے۔ جو ان کے پوتے پوتیاں اور ان کی مرضیاں کیا ہوتی تھیں جو ان کے پوتا پوتی چاہتے تھے۔ دادا جان صرف اپنی پوتی کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ پوتوں کے معاملے میں بھی بہت سخت تھے۔ ان کے بچے جو چاہتے تھے، جیسا چاہتے تھے، انہیں کرنے دیا جائے، ان پر کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہ کی جائے اور نہ ہی کسی کام سے منع کیا جائے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟
ان کی تربیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی ان کی باتوں کو سمجھیں، لیکن انہیں سمجھائے کون؟ لیکن فی الحال وہ اس وقت مہربان سے کسی بات پر بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا سارا سامان پیک کرنے کے بعد وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور جانے والی ہیں۔ نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ آپی، آپ سو جاؤ، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ آپ مجھے کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ فروا اس کے لیے جوس کا گلاس لے کر آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے واپس آئی تھی۔ زراور کو پھر سے تیز بخار ہو گیا تھا۔ وہ بھابھی کے ساتھ اسے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ آج مہربان شاہ اور گھر والوں کو گئے تیسرا دن تھا۔ فروا شادی سے پہلے اس کے پاس آ گئی تھی کیونکہ اسے روز ہی شادی کے سلسلے میں شاپنگ کے لیے جانا پڑ رہا تھا اور فروا اس کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ بہت شکریہ فروا، مجھے اس کی بہت ضرورت تھی۔ آؤ بیٹھو یہاں، مجھ سے باتیں کرو۔ تمہاری شادی کے بعد نہ جانے کبھی موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ وہ فروا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ دو دنوں سے یہیں اسی کے گھر پر رہ رہی تھی۔ کیونکہ اگلے ہفتے اس کی شادی ہونے والی تھی اور بار بار ان دونوں بہنوں کو شاپنگ کے لیے تو کبھی پارلر جانے کی ضرورت پڑ رہی تھی اور ایسے میں بہتر تھا کہ وہ ان کے پاس ہی رکے۔ افرا بھی اسے خوشحال شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتاتی تھی تاکہ شادی سے پہلے اور وہ شادی کے نازک رشتے کی ساری ضروری باتوں کو سمجھ سکے۔ وہ جانتی تھی ان کی بہن کافی ضدی مزاج کی ہے اور آسانی سے کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتی، لیکن یہ وقت تھا اسے سمجھانے کا، اسے بتانے کا کہ شادی کے بعد اکثر لڑکیوں کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی باتوں پر دھیان کہاں دے رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان تو اس کے ہاتھ میں موجود جوس کے گلاس پر تھا جسے وہ باتوں ہی باتوں میں ختم کر کے ایک طرف رکھ چکی تھی۔ آپ آرام کریں، تب تک میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں آپ، وہ اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تو اس نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ان کے بھائی، باپ، بہن، ہر رشتہ انہیں واپس مل چکا تھا اور اپنے سارے رشتوں کو واپس پا کر وہ بے حد خوش تھی۔ اللہ نے ان کی زندگی کو آسان کر دیا تھا جس کے لیے وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ میں نے جوس میں بے ہوشی کی گولی ڈال دی ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ اس نے لینڈ لائن نمبر فون پر اپنے بھائیوں کو فون کر کے خبر دے دی تھی کہ وہ نشے کی گولی اس کے جوس میں ملا کر اسے بے ہوش کر چکی ہے۔ اب وہ لوگ آسانی سے آ کر اسے ختم کر سکتے ہیں، اور اس کی طرف سے خبر ملتے ہی وہ لوگ بہت خوش ہو گئے تھے۔ آخر کار وہ جس مقصد کے لیے اتنا ڈرامہ کر رہے تھے وہ مقصد پورا ہونے والا تھا۔ آخر آج وہ اس مقام پر جانے کے لیے تیار تھے جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ خبر جاننے کے بعد وہ لوگ زیادہ دیر وہاں نہیں رکے تھے۔ وہ جلدی سے جلدی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ لوگ فوراً ہی اپنے گھر سے نکلے تاکہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں جو ان کی غیرت پر ایک بدنما داغ بنی ہوئی ہے۔ کافی لمبا انتظار کیا تھا ان لوگوں نے۔ 2-3 مہینے تک اپنا ڈرامہ جاری رکھا تھا تاکہ وہ لوگوں کو اس بات پر یقین دلا سکیں کہ اب ان لوگوں کے ساتھ دشمن نہیں ہے، بلکہ
لیکن بلا دشمنیاں بھی کبھی ختم ہوتی ہیں۔ اپنے دل میں وہ اب تک اس بات کو قبول نہ کر پائے تھے کہ ان کی بہن نے جو قدم اٹھایا وہ صحیح تھا، اور اب وہ اسے اس بات کی سزا دینا چاہتے تھے کہ اس نے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ کیوں دی۔ انہوں نے تو کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کی بہن نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی مہربان کو خود پر حق جتانے کی اجازت دی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ ان سے ایک فاصلہ بنائے رکھے ہوئے تھی۔ ہاں، لیکن دل تو دل ہوتا ہے، وہ کب کہاں کس کے نام سے دھڑکنا شروع کر دے یہ بھلا کون جان سکتا ہے۔ لیکن انہیں اس بات کی سزا دی گئی تھی۔ مہربان نے جب اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تو انہوں نے انہیں بس اتنا کہا تھا کہ وہ ان کے گھر رشتہ بھیجیں، اور یہی بات اس نے اپنی امی سے کہی تھی کہ ایک لڑکا اس کی یونیورسٹی میں اس کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ لڑکا کون ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ مہربان شاہ ہے، جو کہ ان کے دشمن کا بیٹا تھا، اور بس اس بات کی سزا وہ آج کاٹنے والی تھی، کیونکہ آج ان کے بھائی ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اسے سزا دینے کے لیے یہاں تک آئے تھے، انہیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ کسی سے محبت کر کے انہوں نے ان کی غیرت پر سوال اٹھایا ہے، اور پھر جب وہ لوگ ان کی شادی کسی 50 سال کے آدمی سے کر رہے تھے، تب اپنی زندگی کی خاطر انہوں نے یہ قدم اٹھایا جو ان کے لیے ان کی غیرت عزت پر داغ تھا، اور آج وہ لوگ اس داغ کو ہمیشہ کے لیے دھونے آ رہے تھے۔ وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ واچ مین انہیں آتے ہوئے دیکھ چکا تھا، لیکن اب وہ لوگ اکثر یہاں آیا کرتے تھے، ان سے سوال جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ انہیں سلام کرتا اندر بھیج چکا تھا، جبکہ وہ لوگ جو پہلے ہی اس بات کا اچھے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ گھر میں سوائے ان کی بڑی بہو اور بیمار پوتے کے کوئی نہیں ہے، وہ بالکل بے فکر ہو کر اپنی بہن کے کمرے تک آئے تھے جو بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس ساری پلاننگ میں فروا بھی شامل تھی، پر وہ کیوں ان لوگوں کی مدد کر رہی تھی وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ان کی بہن بھی ان کے ہمراہ چل رہی ہے، وہ کبھی بھی ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی، لیکن یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ آج سے 6 سال پہلے مہربان شاہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ ان پر اپنا دل ہار چکی تھی، اور اب اپنی بہن کو راستے سے ہٹا کر وہ خود مہربان شاہ کی بیوی بننا چاہتی تھی۔ یہاں پر وہ اسی پلاننگ پر چل رہی تھی جو ان کے بھائیوں نے کی تھی، لیکن افرا کے قتل کے بعد وہ اپنی پلاننگ پر چلنے والی تھی جس کے بارے میں ان کے بھائی بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ جنید اور باسل خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کسی طرح کا کوئی شور شرابہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کر آئے تھے۔ آہستہ سے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر انہوں نے افرا کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ جو پہلے ہی بے ہوش پڑی تھی کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کر پائی۔ اس کی سانسیں کب بند ہوئی
شاید اس کو خود بھی پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن وہ لوگ اپنا کام مکمل کرنے سے پہلے ان کے اوپر سے نہ ہٹے تھے۔ آج ان کی غیرت کو سکون مل جانا تھا۔ آخر اس لڑکی نے ان کی عزت کو دو کوڑی کا کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ اب ان کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یقیناً وہ پرسکون ہو جانے والے تھے۔ آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے جنید نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور فروا کو اشارے سے بتا دیا کہ وہ اپنا کام کر چکا ہے۔ ارے آپ دونوں یہاں! بہت خوشی ہوئی آپ دونوں کو یہاں دیکھ کر۔ بھابھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے سامنے آ رکی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہو گیا ہوگا۔ معاف کیجیے گا، وہ دراصل آج میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی نا، تو اسے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ واپس آتے ہوئے افرا کافی تھک گئی تھی۔ میں نے اسے آرام کے لیے بھیجا تھا۔ ابھی میں اسے جگا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بھی بولتے وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ افرا کے بیڈ کے قریب آتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مسلسل ہلانے پر بھی وہ نہیں جاگ رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ ایک اندیشے کے تحت انہوں نے اس کے ناک کے قریب اپنا ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر اس کی حالت کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتاتی، باسل نے بوکھلا کر وہاں رکھی کرسی اٹھا کر ان کے سر پر دے ماری تھی۔ وہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے بھابھی بری طرح شیشے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھی ہوتی جاوید نے وہیں پڑا دوپٹہ ان کی گردن میں ڈال کر دبانا شروع کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ افرا کا قتل ہو چکا ہے، اور یہ کام کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے اپنے بھائی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو ختم کر دینا چاہتے تھے تاکہ یہ ثبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ لیکن ان کے چلانے کی آواز نیچے واچ مین تک گئی تھی۔ اوپر کوئی ملازم نہیں تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ سب کو چھٹی دے چکے تھے۔ واچ مین اپنی بندوق کو اٹھاتا تیزی سے آیا تھا جہاں وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ ان کی حالت سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بندوق اٹھا کر ان کی طرف کرنے ہی والا تھا کہ باسل نے پھرتی سے اس کے ہاتھ سے بندوق چھینی اور اس کے سینے کے بیچوں بیچ 4 گولیاں مار کر اسے ابدی نیند سلا دیا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلے جبکہ زراور جو اپنی ماں کو اپنے قریب نہ پا کر کمرے سے باہر نکلا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے واچ مین کا قتل ہوتے دیکھ دروازے کی جانب بھاگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے۔
زراور دیکھو کیا ہو گیا، باسل اور جاوید نے تمہاری ماں اور چاچی کا قتل کر دیا۔ اس کے سامنے چاچی کی بہن چلا رہی تھی، اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوئی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سو گائز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ اس وقت میں ڈری ہوئی ہوں کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ریکارڈنگ کے دوران مجھے ایسے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، تو میں اتنی زیادہ ڈرتی ہوں نا اس چیز سے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اکثر مجھ سے کئی بار پوچھا بھی گیا، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ مجھے 2 چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ایک سانپ سے اور ایک زلزلے سے۔ تو میں ریکارڈنگ بند کر کے باہر بھاگ گئی تھی اپنے ابو کے پاس۔ تو اللہ پاک رحم کرے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اگر کسی کو ڈر لگتا ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میری آواز میں شاید آپ لوگ کپکپاہٹ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تو آپ سب بھی ٹھیک ہیں نا؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اور کدھر کدھر ایسا ہوا ہے۔ تو ہمارے تو ابھی لٹرلی مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں اس وقت کمرے میں بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، میرا فون بھی کانپ رہا ہے میرے ہاتھ میں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں آپ لوگوں نے۔ انشاءاللہ ملیں گے کل، تو ابھی کے لیے اللہ حافظ۔